بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس محترم جناب ملک شاہ محمد صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مجھ سے پہلے ہمارے عزیز مولانا مفتی مدنی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اپنی برکتیں شامل حال فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور ہمارے معزز علماء تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرزا غلام احمد کا جب تعارف کرایا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک طبعی نفرت اور دینی ناپسندیدگی کی وجہ سے مرزا کے بارے میں عموماً ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک دیوانہ اور احمق، بلکہ جیسے مولانا نے بھی کہا کہ غلام احمق، احمقوں سے بھی احمق، اس قسم کا آدمی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہم اظہار نفرت کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی کوئی جلسہ ہو تو عام طور پر اس کا یہ شعر پڑھ دیا جاتا ہے کہ مرزا نے کہا کہ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار ہوں۔ اس طرح کا تعارف عام طور پر کرا دیا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح، واقعتاً ایسا ہے بھی صحیح۔ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی سڑک پہ اگر کوئی ٹرک چل رہا ہو اور اس کی دو میں سے ایک بتی جل رہی ہو تو اس کا چلان ہو جاتا ہے، تو جو ایک آنکھ والا ہے اس کا چلان کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح کی بات عموماً ہوتی ہے۔ میں ذرا اس سے ہٹ کر آپ حضرات کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً 100 کتابوں کا مصنف گزرا ہے، 83 کتابیں لکھی، اور 5 جلدیں اس کے ملفوظات پر مشتمل ہیں، 2 جلدیں اس کے اشتہارات پر،
اور ساری کتابوں کو جمع کر لیں تو تقریباً 100 کتابیں چھوٹی بڑی اس کی تصنیفات موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید جو نظریاتی طور پر قادیانی ہیں انہوں نے بھی اس کی تمام کتابوں کو نہ دیکھا ہو، پڑھنا تو خیر دور کی بات ہے۔ 1835 یا 40 میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد ابتدا میں ایک عالم کے طور پر مسلمانوں کے ہاں پہچانا گیا۔ اس نے خود ہندوستان میں یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کے دفاع کے لیے ایک لٹریچر لکھنا چاہتا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے، اور میں چاہتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے مسلمان مالی لحاظ سے مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں یہ 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھوں جس میں اسلام کا دفاع اور اس دور میں کرسچینٹی اور ہندوازم کی طرف سے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہو۔ چنانچہ اس زمانے میں 2 لاکھ کے قریب روپے اس کتاب کے لیے مسلمانوں نے مرزا کو جمع کرائے، چونکہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا جذبہ تھا کہ کرسچینٹی کی طرف سے جو بھرمار ہے اور ہندوازم کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات تحریری صورت میں اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جب یہ سرمایہ مہیا ہوا تو 4 جلدوں پر مشتمل مرزا نے یہ کتاب لکھی، اگرچہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس کتاب میں 200 سے زائد دلائل اسلام کی حقانیت کے دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی بھرپور دلیل اپنی اس کتاب میں پیش نہیں کر سکا۔ لیکن بہرحال ایک کتاب لکھنے کے بعد لوگوں کے ہاں اس کی طرف جب رجحان ہوا اور لوگوں نے توجہ دی تو ایک فطری سی بات ہے کہ جب لوگوں کی توجہ کسی کو میسر آتی ہے تو اس کے اندر کا ایک جو بت ہے اس کی پوجا کرانے کی چاہت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت اس نے عالم سے اگلا سٹیپ طے کیا اور بحیثیت مناظر اسلام لوگوں میں اس کا تعارف شروع ہوا۔ اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ قادیانی اس حوالے سے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا مخدوم کی یا مفتی صاحب کی تقریر سن کر جو قادی مرزا قادیانی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس عام سادہ لو مسلمان کو وہ لٹریچر پڑھاتے ہیں جو اس کے عالم ہونے کے دور کا ہے، جس میں اس نے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ ساری چیزیں اس نے لکھی۔ چنانچہ پہلے مرحلے سے نکل کر اس نے مناظر کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو اب تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مجدد جو ہیں وہ تو امام مہدی ہوں گے،
چنانچہ 1870 اور 80 کے درمیان مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ میں ملہم ہوں، یعنی میری طرف الہام ہوتا ہے، اور میں منذر ہوں، میں منذر ہوں، یعنی میں ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو میں ان کا شعر مرزا کا سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات ذرا آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، اور یہ بہت دھیان سے توجہ سے بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا ما نیستم رسول ور نیا ورد ام کتاب، میں نہ رسول ہوں اور نہ میں کوئی کتاب لے کر آیا ہوں، ہاں ملہمستم، میں ملہم ہوں، وز خداوند منذرم، اور اللہ کی طرف سے ایک منذر اور ڈرانے والا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مہدی وہ ہوں گے کہ جن کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو مرزا نے اگلا سٹیپ طے کیا اور خود کو مسیح موعود کہنا شروع کر دیا۔ پہلے مسیح مسیح کہا کہ میں مسیح جیسا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام تو تشریف لائیں گے ایک مینار شرقی پر، تو دعوے کے بعد اس مینار کا آغاز قادیان میں ہوا اور مرزا مر گیا، بعد میں وہ مینار مکمل ہوا اور اس کے بیٹے نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے۔ پہلے کہا میں مسیح مسیحا ہوں، مسیح عیسیٰ ہوں، مسیح مسیح ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، مینار شرقی پر اتریں گے وہاں۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر یہاں سری نگر میں ہے، خان یار میں، ایک لوہار کے ہاں وہ آئے تھے زخمی ہو کر، اور انہوں نے اس لوہار نے ان کا علاج کیا اور یہیں وہ انتقال کر گئے اور یہیں ان کی قبر ہے، اور میں مسیح موعود ہوں۔ وہ عیسیٰ جن کے بارے میں قرآن و حدیث، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے تشریف لانا ہے، وہ میں ہوں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جو مرحلہ وار نبی بنا ہو۔ انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے نبوت کا مرحلہ قصبی طور پر ایک نتیجہ خیز ہوا ہو۔ انبیاء کو نبوت ہمیشہ وہبی طور پر ملی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت سے دینا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے انسانوں میں سے۔ جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ وہ دور ہے کہ جب سیانے لوگ آہستہ آہستہ اس سے الگ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چینیا والی مسجد لاہور میں مرزا آیا کرتا تھا، حکیم نور الدین کے ساتھ یہاں وہ قیام بھی کیا کرتا تھا، ٹھہرا بھی کرتا تھا، لیکن جو سیانے لوگ تھے اس کا یہ دعویٰ جب سامنے آیا تو وہ اس سے الگ ہوئے، لیکن بہرحال لوگ اس کے قریب بھی ہوئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ 1901 اور 1902 کے درمیان اس نے جا کے پھر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، اور یہ الفاظ کہے۔ اشعار ذرا فارسی کے ہیں، اس کے اپنے کہے ہوئے اشعار ہیں، میں ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، میں زمانے کا عیسیٰ ہوں اور میں زمانے کا کلیم خدا ہوں، یعنی موسیٰ ہوں۔ منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، نعوذ باللہ، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں کہ جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ بات اس نے تریاق القلوب میں کہی، اور اگلے اشعار بھی بہت دھیان سے سننے والے ہیں جو اس کی کتاب نزول مسیح میں موجود ہے۔ کہتا ہے، اور یہ کتاب اس کے ٹائٹل پر یہ اشعار لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں، انبیاء گرچہ بودا اند بسے، انبیاء اگرچہ بہت سے گزرے ہیں، من بعرفان نہ کم ترم ذکسے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو عرفان کا تعلق ہے میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ آدمم نیز احمد مختار، میں آدم ہوں اور میں وہ احمد ہوں جو کائنات میں چنا گیا ہے۔ اب یہ اشعار پر غور کیجیے آپ۔ آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام، وہ جام جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی پورے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ زندہ شد ہر نبی، اب ذرا آپ اشعار پر غور کیجئے۔ استغفر اللہ۔ کم نیم زاں ہما بروئے یقین، ہرچ گوید دروغ ہست لعین، میں ان میں سے کسی حوالے سے بھی کم نہیں ہوں، اور جو جھوٹ بولے وہ بڑا لعین ہے۔ یہ مرزا اپنے بارے میں 1902 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1902 سے 26 مئی 1908 تک باقاعدہ اس پر اصرار رہا کہ قرآن کریم میں جو آتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میری ذات ہے۔ اور دھیان سے سنے چھوڑے پڑے، یہ تو ایک مستقل بات ہے، لعنت تو اس پہ ہے ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں ایک سادہ لو انسان کو، اس کا وہ لٹریچر پڑھاتے ہیں جو اس نے ایز اے عالم، ایز اے مناظر اسلام، عالم دین ترتیب دیا ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر اس نے بار بار اپنے یقین کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ بعد کے دور کا جو لٹریچر ہے یہ لوگوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری میں تفصیل میں بس میں چاہتا ہوں کہ اتنی بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ دنیا کی انسانی تاریخ میں، مجھے مولانا نے یہ کہا تھا کہ اسلام پر اس کے جو اثرات ہیں یا اس تاریخ اسلام کا کے حوالے سے یا کیا کہا تھا، ہاں جی، عالم اسلام، اگر آپ پاسٹ کو دیکھیں تو مرزے تک تقریباً 27 افراد ہماری تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ لوگ اس سے وابستہ ہوئے، لیکن تاریخ میں، تاریخ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جو مرحلہ وار نبی بنا ہو
یا سٹیپ بائی سٹیپ کسبی کریٹر خود نبی، اس نے نبوت اپنے لیے کریٹ کی۔ دوسری بات، اور میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کی توجہ ہو، وہ یہ کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے، یہ دراصل مولوی حضرات کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ کو ان کے ساتھ باہمی نزاع ہے اور جھگڑا ہے، اور علماء کو چونکہ کافر کہنا یہ ان کا وتیرہ ہے، لہذا بس یہ ان کا اور ان کا باہمی کوئی مسئلہ ہے، اور علماء کی طرف اسے منسوب کر کے عوام میں ایک اس کے بارے میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، علماء کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، اور بتانا ان کا فرض منصب ہی ہے۔ غلام احمد قادیانی اور اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کے کفر پر صرف علماء نے رائے نہیں دی، صرف علماء نے رائے نہیں دی، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ملک کی عدالتوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ مثلا توجہ دیجئے، 1900 یہ بات بڑی دھیان سے سننے کے لائق ہے، 7 فروری 1935 میں ڈسٹرکٹ جج بہاولپور سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور کسی مسلمان خاتون کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ فیصلہ بہاولپور ہے کہ جس میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے گواہ عدالت میں پیش ہوئے، مولانا احمد علی لاہوری جیسے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ جیسے لوگ۔ پھر 25 مارچ 1954 میں سول جج راول پنڈی انہوں نے اکبر خان صاحب نے فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 3 جون 1955 میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج راول پنڈی نے فیصلہ دیا، پوری طرح سے بحث کے بعد، دلائل کے بعد، دونوں طرف کے وکلاء کے پیش آنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد اور دلائل دینے کے بعد، کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 22 مارچ 1969 میں سول جج میرپور نے فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 13 جولائی 1970 میں سول جج جیمز آباد میرپور خاص نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 1972 میں ملک احمد خان کمشنر بہاولپور نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 1972 میں ہی سول جج رحیم یار خان شہر کے سول جج، انہوں نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 28 اپریل 1973 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 19 جون 1974 کو صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر بالآخر 7 ستمبر 1974 کو
پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ قومی اسمبلی نے مرزا ناصر اور صدر الدین لاہوری، احمدی اور لاہوری، دونوں جماعتوں کے سربراہوں کے 13 دن کے بیانات کے بعد پوری قومی اسمبلی نے 13 دن مسلسل ان کی گفتگو اور ان کے دلائل سنے، اور اس زمانے کے وزیر قانون بختیار صاحب اور علماء، یحییٰ بختیار صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، اور علماء کی طرف سے جوابات کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 106 شق 3 اور آرٹیکل 206 کی ذیلی شق 2 کے تحت متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر 24 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا۔ پھر اس آرڈیننس کے خلاف قادیانیوں نے متفقہ طور پر درخواستیں جمع کرائیں۔ 12 اگست 1984 کو تمام درخواستیں مسترد ہوئیں اور فیڈرل شریعت نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پھر 1991 میں لاہور میں ان کے جشن، سالانہ جشن کے 100 سالہ جشن کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے 1889 میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اپنے ہاتھ پر بیعت شروع کرائی تھی اپنی جماعت بنا کر، تو 100 سالہ جشن منانے کے لیے انہوں نے طے کیا، حکومت نے روک دیا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا، تو 1991 میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ 1993 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، خواہ وہ احمدی کہلاتے ہوں خواہ وہ لاہوری کہلاتے ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاہوری 1908 میں جب مرزا قادیانی مرا تو اس کا جو خلیفہ ہے وہ حکیم نور الدین، خلیفہ اس کا بنا حکیم نور الدین، وہ 1914 میں مر گیا۔ جب 1914 میں مرا تو مولوی محمد علی لاہوری، جو ایک انگریزی ترجمہ بھی اس نے لکھا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہترین انگریزی میں لکھا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، بہترین انگریزی، بہت عمدہ، لیکن اپنے زمانے میں مرزا کو نبی اور رسول ماننے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، توقع کر رہا تھا کہ اب وہ نائب بنے گا، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ جب اسے خلیفہ نہیں بنایا گیا اور مرزا کا بیٹا خلیفہ بنا، تو اپریل 1914 میں قادیان سے لاہور آ کر اس نے انجمن احمدیہ انجمن اشاعت اسلام بنائی اور مجدد بنا، اور یہ کہنے لگا کہ مرزا کو ہم صرف مجدد مانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ شخص خود مرزا کو نبی اور رسول مان رہا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علماء کی بحث نہیں ہے، عدالتیں بھی اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہیں، اور کورٹس کیا اسمبلیاں بھی اس کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں۔ دراصل اب میں آخر میں مولانا کی بات کی طرف آؤں کہ مرزا اور اس کے ماننے والے یہ کوئی دین یا مذہب نہیں، یہ خالصتاً غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے ایک سازشی تحریک ہے، سازشی تحریک ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال۔
اور چونکہ مسلم معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قدر دین بیزار مسلمان ہیں، ان کو سیکولرزم کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور تہذیب مغرب نے، دیکھیں تہذیب مغرب بنیادی طور پر ہمارا ٹکراؤ عیسائیت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ٹکراؤ تہذیب مغرب کے ساتھ ہے، اور تہذیب مغرب ریجیکٹ کر چکی ہے عیسائیت کو آج سے 400 سال پہلے۔ اس بات کو سمجھو ذرا، انہوں نے عام لوگوں کو سیکولرزم کی طرف لگایا، اور جو دیندار لوگ تھے سو کالڈ دیندار، ان کو اس طرف لگایا کہ دین انڈیویجول معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، شخصی تبدیلی آنی چاہیے، یہ جہاد کا اور دین کے غلبے کا، اور دنیا پر اسلام بحیثیت پبلک لا نافذ ہو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے 3 جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں رسول کو، 3 جگہ یہ فرمایا، ایک الہدی یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے دین یعنی طرز حیات، لائف سٹائل طرز حیات۔ آج مغرب اس کو پوری طرح سے قبول کر رہا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اسے کوئی اعتراض نہیں، ہم روزے رکھیں، اسے کوئی اعتراض نہیں، حج کا بڑا اجتماع ہو، اس پر اسے کوئی ناراضی نہیں، کسی بھی مقام پر بڑے بڑے اجتماعات ہوں جن میں لوگ تمام تر سنتوں کو روشن کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے موجود ہوں، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں اعتراض اس پر ہے کہ اسلام بحیثیت پبلک لا ہم دنیا میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جان میجر نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ دنیا کے کسی خطے پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے، اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یہی مقصد مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو دنیا میں قائم کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اور دیکھ لیجئے اسرائیل میں اور کسی کا مرکز نہیں، 600 سے زائد ان کے سپاہیوں میں، اور ان کا باقاعدہ وہاں مرکز، اور پھر عالم کفر میں بحیثیت ریپریزنٹیٹو آف اسلام یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس حوالے سے بھی قادیانیت کو پہچانیے اور اس کے فریب کو پیش نظر رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير ولا مشير ولا وزير ولا ظهير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا
وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين واجب التکریم علماء کرام، قائدین محترم، عزیز طلباء اور حاضرین جلسہ، مخدوم العلماء حضرت مولانا مخدوم منظور احمد صاحب ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت والی رات میں سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کس طرح مغفرت
تقسیم کرتے ہیں اس رات میں، ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مدد ظلہ العالی سے آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس رات کے قیام کی فضیلت اور ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے اور اسلامی عقائد میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس عنوان پر میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سن کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام ادیان کے مقابلے میں پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ آخرت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے ارد گرد اس وقت موجود ہے، زمینیں ہیں، آسمان ہیں، چاند سورج ستارے ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، زمین پر اس وقت تقریباً 6 ارب انسان آباد ہیں، جنات ہیں، پھر دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیاں ہیں اور دوسری مخلوق ہے۔ یہ وہ کائنات ہے جو اس وقت رونق میں ہے، آباد ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کی ساری کائنات فنا کر دی جائے گی، نہ یہ زمینیں باقی رہیں گی، نہ یہ آسمان باقی رہیں گے، چاند، سورج اور ستاروں کا نظام ختم ہو جائے گا اور موت طاری ہو جائے گی، اسے قیامت کہتے ہیں۔ فرشتوں پر، انسانوں پر، جنات پر، ہر ذی روح پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات، لیکن اس کو قیامت کہتے ہیں۔ ایک وقت گزرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، ایک نئی زمین پیدا کریں گے، ایک نیا آسمان پیدا کریں گے، اور یہ تمام انسان برزوا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے سامنے جو واحد اور قہار ہے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے ان کی اس زندگی کا حساب لے کر جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا۔ اسے ایک عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی تعظیم کے تمام سلسلوں میں اور اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، نبی بنائے، انہیں مبعوث کیا تاکہ انسانوں کو وہ ہدایت کا پیغام دے۔ یہ رسالت ہے، لیکن اسی عقیدہ رسالت کا ایک جز، جس طرح ہم نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اتنا ہی کافی تھا، لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب کہا کہ اللہ ایک ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وضاحت کے لیے، تفصیل کے لیے اور ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ایک ہونے کا معنی کیا ہے، کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ جملہ ہم بڑھاتے ہیں، اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسالت کے عقیدے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نبی اور رسول تھے، حضرت نوح نبی اور رسول تھے، حضرت ابراہیم نبی اور رسول تھے، حضرت موسیٰ نبی اور رسول تھے، حضرت عیسیٰ نبی اور رسول تھے، اور سرور دو عالم امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول تھے، لیکن ایک جملے کا عقیدے کے طور پر وضاحت کے لیے اضافہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ویسے تو ہم اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عقیدہ رسالت ہی ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ کہا کہ تمام انسانوں کے لیے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا ہے تو یہ بات طے ہے کہ پہلے نبی صرف ایک ایک امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک ایک علاقے کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ ان کی نبوت اور رسالت کا دائرہ متعین تھا، محدود تھا۔ کہا کہ اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، لیکن جب آئی باری آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے اور آدم کی ساری اولاد کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، آدم کی جتنی بھی اولاد آئے گی، اس کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے
کہ جب پیغمبر دو عالم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تو عرب کے لوگ چونکہ عربی زبان سے واقف تھے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کر رہے ہیں. کہنے لگے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آدم کے بعد نبی آتے رہے، ابراہیم کے بعد نبی آتے رہے، موسیٰ و عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آئے گی، تو یہ بتائیے کہ متی ھذا الوعد، یہ قیامت کب آئے گی؟ جواب اس کا دیا گیا، لیکن یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ ہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کہ اس انگلی کے بعد اس انگلی کے درمیان کوئی نئی چیز نہیں ہے. انا والساعۃ کا ہاتین، یہ جب بیان کر دیا تو معنی یہ ہے کہ اب قیامت آئے گی، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. لیکن چونکہ اس بات کو سمجھانا ضروری تھا کہ عرب کے لوگ تو سمجھ گئے یہ قرآن عجم میں جائے گا، پیغمبر کی نبوت کا پیغام وہاں بھی جائے گا، ہو سکتا ہے ان لفظوں سے انہیں یہ عقیدہ سمجھ نہ آئے، یا کچھ دجال کچھ کذاب اس عقیدے کو اس میں فریب کریں، دجل کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک آیت بالکل واضح لفظوں میں بیان کی اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی. اور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے بھی واضح فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. پھر ختم نبوت کے جتنے پہلو ہیں، میں چند منٹوں میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں. جتنے پہلو بن سکتے تھے ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے پیغمبر دو عالم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا. سرور دو عالم نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ایک ایک قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا. ارسلت الی الخلق کافۃ، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. جس طرح اللہ کے علاوہ خدائی کا تصور ختم ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفائی کا تصور ختم. اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اور محمد اپنی مصطفائی اور نبوت میں وحدہ لا شریک لہ. ارسلت الی الخلق کافہ، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، شش جہات میں جتنی اللہ کی کائنات ہے، کائنات کے جس جس ذرے کے لیے اللہ رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس ذرے کے لیے میں محمد کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. پہلو کتنے نکلتے تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں،
اور اس ہندوستان میں یہ میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس ہندوستان کے علماء کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ایک ایک عالم دین کا جو علمی کام ہے، جو ورثہ ہے، اس کی تحقیق کر لیجئے، چھان بین کر لیجئے، اس پر ریسرچ کر لیجئے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام غزالی اور امام رازی کے بعد اس خطے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علمی بصیرت عطا فرمائی، وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ اس خطے کے سب سے بڑے عقائد اور ایمان کے اور علم کلام کے اگر امام شمار کیے جا سکتے ہیں تو وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ میں باقی تمام شعبوں کی بات نہیں کرتا، ختم نبوت کے مسئلے پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک انتہائی جامع مضمون بیان کیا ہے اپنی کتاب تحذیر الناس میں، میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تحذیر الناس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا کہ پیغمبر دو عالم کے لیے زمانی ختم نبوت بھی ثابت ہے، پیغمبر دو عالم کے لیے مکانی ختم نبوت بھی ثابت ہے، اور پیغمبر دو عالم کے لیے رتبی ختم نبوت بھی ثابت ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، زمانی ختم نبوت تو یہ ہے کہ زمانہ پیغمبر دو عالم کی نبوت کا سب سے آخر میں ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ، حضرت ابراہیم کا زمانہ انبیاء کا زمانہ تھا، لیکن پیغمبر دو عالم آئے تو اب سارے زمانے پیغمبر دو عالم کے ہیں، قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کو صرف ان کی امتوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ بات میری طرف توجہ کر کے سن لیں اور سمجھیں، کیونکہ مجھے موضوع دیا ہے ہمارے بھائی مولانا عاصم مخدوم صاحب نے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، میں یہ بیان کروں۔ رات فضیلت کی ہے، فضیلت ہمیں مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ مل رہا ہے۔ لیکن عقیدہ سمجھنا چاہیے جس پر قیامت کے دن نجات ہونی ہے۔ فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ باقی سب انبیاء صرف اپنی اپنی امتوں کے لیے نبی تھے، لیکن جب آئی باری پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم کو اپنی ساری امت کے لیے بھی نبی بنایا اور باقی تمام نبیوں کی امتوں کے لیے بھی نبی بنایا۔ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ پیغمبر دو عالم کو علم الاولین والآخرین عطا فرمایا، یہ بھی ایک جملہ اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نبی کو علم دیا گیا، ہر فرشتے کو علم دیا گیا، ہر جن کو علم دیا گیا، علم بانٹا جا رہا ہے، علم تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر دو عالم کے آنے سے پہلے جتنا علم تقسیم کیا گیا تھا وہ علم الاولین ہے، اور پیغمبر دو عالم کے زمانے میں یا پیغمبر دو عالم کے زمانے کے بعد قیامت تک جتنا علم بانٹا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم الآخرین کہتے ہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت کو اللہ نے چنا، اور جتنا علم الاولین تھا، جتنا علم الآخرین تھا، جتنا پیغمبر سے پہلے علم دیا گیا، جتنا قیامت تک دیا جائے گا، وہ سب کا سب سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے سینے میں داخل کیا۔ یہ ہے علم الاولین والآخرین۔ اور اگلا جملہ
فرمایا کہ باقی سب نبی صرف اپنی اپنی امتوں کے لیے نبی تھے، پیغمبر دو عالم اپنی امت کے لیے بھی نبی تھے، باقی تمام نبیوں کی امتوں کے لیے بھی نبی تھے۔ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، پیغمبر کی عظمت و فضیلت قلب و جگر پہ بیٹھ جائے گی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا بلکہ باقی سب نبی صرف اپنی اپنی امتوں کے لیے نبی تھے، پیغمبر دو عالم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری امتوں کے لیے بھی نبی بنایا اور سارے نبیوں کے لیے بھی نبی بنایا۔ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے پیغمبر دو عالم کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اس پر دلائل موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ جب تک آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ و عیسیٰ نے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی نے جب تک پیغمبر دو عالم کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا، اس وقت تک اس کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا۔ یہ ہے ختم نبوت زمانی، کہ اب زمانے اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، یہ پیغمبر دو عالم کا زمانہ ہے، یہ ختم نبوت زمانی۔ لیکن ایک ہے ختم نبوت مکانی، بس یہ دو لفظ میں نے سمجھانے۔ مکانی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک زمین ہے، اس پر ایک آبادی ہے انسانوں کی، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ ہر زمین پر اسی طرح انسان آباد ہیں اور اتنی ہی بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور ہر زمین پر نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر زمین کے لیے آدم الگ ہیں، نوح الگ ہیں، ابراہیم و اسماعیل الگ ہیں، موسیٰ و عیسیٰ الگ ہیں، تو یہ مانا جائے گا کہ ہر زمین پر انسان آباد ہیں، 1.25 لاکھ نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ اس زمین پر بھی، اس زمین پر بھی، 7 زمینوں پر 1.25 لاکھ نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ تمام زمینوں پر انسانی آبادی مان لی جائے اور ہر آبادی میں نبیوں کا یہ سلسلہ مان لیا جائے، پھر بھی یہ 7 زمینیں نہیں، 7,000 زمینیں ہو جائیں، 7 لاکھ زمینیں ہو جائیں، 7 کروڑ زمینیں ہو جائیں، 7 ارب زمینیں ہو جائیں، ہر زمین پر انسانی آبادی اسی طرح مان لی جائے، ہر آبادی کے لیے آدم الگ ہوں گے، نوح الگ ہوں گے، ابراہیم الگ ہوں گے، موسیٰ و عیسیٰ الگ ہوں گے، لیکن گہرائیوں سے لے کر بلندیوں تک ساری کائنات کے لیے محمد صرف ایک ہی ہو۔ یہ ہے ختم نبوت مکانی۔ ایک ہے ختم نبوت زمانی، زمانہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، مکان جتنے بھی تصور کر لیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے محمد ایک ہی پیدا کیا ہے۔ سب کہہ لو صلی اللہ ہو۔ آدم ہزاروں ہو سکتے ہیں، نوح ابراہیم ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے اپنی کائنات میں اپنی الوہیت کا تحفظ کیا ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کی پوری کائنات میں محمد بھی ایک ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی محمد نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری بات کہ ختم نبوت رتبی بھی حضور کے لیے ثابت ہے، یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کا علم کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور علماء دیوبند نے اس خطے میں قرآن و حدیث اور دین کا جو کام کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے وابستگی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ زمانہ اوپر سے نیچے آتا ہے، رتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی سی بات ہے، فطری سی بات ہے کہ زمانہ اوپر سے نیچے آیا، رتبہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے چلتے 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 نبوت کا جو آخری زمانہ ہے اس پہ محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نبوت چل رہی ہے، لیکن رتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ مسجد میں ایک خادم ہوتا ہے،
اس سے اوپر مؤذن ہوتا ہے، اس سے اوپر مدرس ہوتا ہے، اس سے اوپر امام ہوتا ہے، اس سے اوپر خطیب ہوتا ہے، اس سے اوپر اور علوم نبوت کا ماہر ہوتا ہے، تو رتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ فرمایا کہ زمانہ اوپر سے نیچے آیا تو پیغمبر دو عالم آخری نبی ہیں، اور اگر رتبہ نیچے سے اوپر دیکھا جائے تو ایک جگہ پہ عیسیٰ بیٹھے ہیں، ان سے اوپر موسیٰ بیٹھے ہیں، ان سے اوپر ابراہیم بیٹھے ہیں، ان سے اوپر اسماعیل بیٹھے ہیں، ان سے اوپر یہ بیٹھے ہیں، ان سے اوپر وہ بیٹھے، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، رتبہ اونچا سے اونچا ہوتا چلا جائے گا، لیکن جب آپ آخری رتبے پر پہنچیں گے تو وہاں محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ رتبے کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی پیغمبر آخری نبی ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اور رتبے کے اعتبار سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں کہ جہاں پر آپ کا رتبہ ہے اس سے اوپر صرف خدا کا رتبہ ہے، درمیان میں کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ ہے ختم نبوت، اور اس کا یہ حصہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ پیغمبر دو عالم جب آ گئے تو اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی کہے کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، کوئی کہے کہ میں ترقی کرتے کرتے نبی بن گیا ہوں، یا کوئی کہے کہ لوگوں نے ووٹ دے کر جس طرح کونسلر منتخب کیے ہیں، ایم پی اے منتخب کیے ہیں، ایم این اے منتخب کیے ہیں، ایم پی اے سارے جو ہیں انہوں نے مل کر ایک وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، جتنے ایم این اے ہیں انہوں نے مل کر وزیر اعظم منتخب کیا ہے، کچھ لوگوں نے مل کر ساری پارلیمنٹ کے لوگوں نے صدر منتخب کیا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں لوگوں سے رائے لے لوں گا، لوگوں سے ووٹ لے لوں گا، رب محمد کی قسم ہے ساری دنیا کے انسان اگر کسی غیر نبی کو نبی بنانا چاہیں ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی، ان کی وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ پیغمبر دو عالم کے بعد قیامت تک کسی کو نبی نہیں بنا سکیں گے۔ اور میں نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ پرانا نبی آئے گا، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ دے دیا، صلیب پہ لٹکا دیا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر لٹکا دیے گئے، وہاں مر گئے، ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، آسمانوں پر موجود ہیں، اور وہاں اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ قیامت کے قریب ان کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ آ کر محمد کی نبوت کی تصدیق کریں کہ پہلے نبیوں میں سے بھی ایک آئے، پہلے نبیوں میں سے بھی ایک آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں بھی آمنہ کے لال کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے میں ان کی طرف سے بھی پیغمبر دو عالم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دوسرا موضوع کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ 100 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 حدیثیں ہیں جن میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور پیغمبر دو عالم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ پیغمبر آخری نبی تھے،
اب آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے لیے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا، اور جب تک مسیلمہ کذاب قتل نہیں ہو گیا اس وقت تک صحابہ آرام سے واپس نہیں آئے، ابو بکر صدیق آرام سے نہیں بیٹھے۔ یہ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، پیغمبر کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون بعدی کذابون ثلاثون کذابون دجالون ثلاثون، میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، یزعم کلہم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ سمجھے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ یہ جو قادیانیت ہے صرف یہی نہیں، ان 14 صدیوں میں کتنے ہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کو نبی نہیں مانا جائے گا، ان کو مرتد اور کافر سمجھا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قادیانیت ابھی تک کیوں زندہ ہے۔ باقی ساری نبوتوں کے جو جھوٹی نبوتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، قادیانیت کیوں زندہ ہے؟ اور قادیانیت اپنی سرگرمیاں اور ریشہ دوانیاں اور اپنی سازشیں کیوں چلا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیت انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ تسلیم کیا کہ میں خود نبی نہیں بنا، مجھے برطانوی حکومت نے، برطانوی سامراج نے نبی بنایا ہے، میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جن انگریزوں نے، جن عیسائی حکمرانوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا، جھوٹی نبوت کا اس سے دعویٰ کروایا، آج تک وہی عیسائی، وہی یہودی، وہی ان کے ایجنٹ قادیانیت کو سنبھالے ہوئے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور جو پودا خود انہوں نے کاشت کیا تھا اس کی آبیاری بھی وہ کر رہے ہیں اور اس کو سنبھال بھی رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر کس طرح قائم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو بات ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور ہمیشہ وعظ کے دوران ان کا تشریف لانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب دعا ہونی ہے، جلسہ ختم ہونا، تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ ان کی آمد ویسے بھی کہتے یہ ہیں کہ آب آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جائے، مل جائے، میسر ہو جائے تو پھر تیمم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تشریف لے آئے ہیں، ان کی دعا ہوگی اور اختتام ہوگا، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے مکمل کرتا ہوں۔ مولانا عاصم مخدوم صاحب، میرے بھائی مولانا مفتی حماد مدنی صاحب، مولانا عبدالرب امجد صاحب، مولانا اعظم حسین صاحب، یہ جمعیت علماء اسلام کی ایک قیادت ہے، یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے لیڈر ہیں، یہ میرے قائد ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کی اور فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی سیاست چلایا کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل
بنو اسرائیل وہ ہیں کہ تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست انبیاء چلایا کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کبھی ایک نبی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو کھڑا کر دیتے تھے. لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور نبی کھڑا نہیں کیا جائے گا. تو پھر اس امت کی، اس قوم کی سیاست کون چلائے گا؟ لچے لفنگے چلائیں گے، چور ڈاکو چلائیں گے، میراثی اور بھانڈ چلائیں گے جو پوری قوم کا خون پی جائیں، ہڈیاں چوس جائیں، گوشت کھا جائیں اور ملکوں کو دیوالیہ کر کے رکھ دیں اور ملکوں کو پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیں. کیا وہ سیاست چلائیں گے میری امت کی یا کوئی اور چلائے گا؟ بات پیغمبر دو عالم کی محبت کی ہے، پیغمبر دو عالم کی عشق کی ہے، پیغمبر دو عالم کے ایک ایک لفظ پر ایمان اور یقین کی ہے. میں اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ توجہ سننا، کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، وزیروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مجتہدوں کا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے، محدث جو تعبیر بیان کر رہے ہیں اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، خطیبوں کے خطبے غلط ہو سکتے ہیں، واعظوں کا واعظ غلط ہو سکتا ہے، صوفیوں کا الہام غلط ہو سکتا ہے، لیکن سرور دو عالم امام الانبیاء کی زبان نبوت سے جو لفظ نکل گیا، ساری کائنات کی تقریریں غلط ہو سکتی ہیں، محمد کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. اور 14 صدیوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پیغمبر دو عالم نے جو جو بشارت دی تھی وہ ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی، اور قیامت تک جتنی بشارتیں پیغمبر دو عالم نے دی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی. زمانہ نہیں جھٹلا سکتا، زمانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پیغمبر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا تھا. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان دی گئی تھی، ما زاغ البصر وما طغی کی نگاہیں دی گئی تھیں. پیغمبر دو عالم جو کچھ دیکھ رہے تھے مستقبل کے لیے، نہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. پیغمبر دو عالم نے فرمایا اس امت کی سیاست کون چلائے گا؟ سیکولر لوگ چلائیں گے، ملحد لوگ چلائیں گے، بے دین لوگ چلائیں گے، دین دشمن اور دین بیزار لوگ چلائیں گے، لٹیرے چور اور ڈاکو چلائیں گے، جاگیردار سرمایہ دار چلائیں گے، امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ چلائیں گے، یہود و نصارہ کے زلہ خار اور ان کے گماشتے چلائیں گے، یا کوئی اور چلائے گا؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا نہیں، جس طرح بنی اسرائیل کی سیاست نبی چلا رہے تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن علماء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، بے حد و بے شمار ہوں گے، اور میری امت کی سیاست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے چلوائے گا. وہ سیاست اسلامی سیاست ہوگی، وہ محمد الرسول اللہ کے وارث. آج جب اس ملک میں مولانا محمد نواز سندھو صاحب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں، آج جب اس ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام اس کا سرکاری مذہب ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، شریعت کے مطابق قوانین کو تبدیل کیا جائے گا، تو کون جانا چاہیے پارلیمنٹ میں؟ کسے کرنی چاہیے سیاست؟ وہ کریں گے سیاست جو شراب پیتے ہیں، جو زناکار ہیں، جو لٹیرے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا گوشت، اس قوم کا سارا گوشت کھایا ہے، اب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، پھر اس پوری قوم کا خون پیا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، اب ہڈیاں انہیں نچوڑ کر ماء اللحم نکال کر پینے پر اترے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. وہ نہیں، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جب سپریم لا قرآن و سنت ہے، جب شریعت کے مطابق قانون سازی ہونی ہے، تو پھر حق بھی صرف علماء کو ہے
کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ لچے لفنگے چور اور شرابی اور زانی یہاں سیاست نہیں کر سکتے، یہاں سیاست صرف علماء کر سکتے ہیں، اور جس دن علماء سیاست کریں گے اس دن وہ نبوت کی سیاست ہوگی، رحمت کی سیاست ہوگی، برکت کی سیاست ہوگی، معیشت سنبھلے گی، امن قائم ہوگا، انصاف آئے گا، اور ہر آدمی اپنے گھر میں بھی آرام سے سوئے گا اور اپنی دکان پہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ کاروبار کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے۔ جی یہ میں عرض کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام نے، میں جمعیت علماء اسلام کا خادم ہوں، یہ ساتھی میرے یہاں موجود ہیں، ہم نے اپنے طور پر یہ طے کیا ہے کہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں یہ درخواست دیں گے کہ آئین پاکستان کی روح سے کسی سیکولر کو اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی سیاست پہ پابندی لگائی جائے۔ قائد محترم قدم بڑھاؤ، قائد محترم قدم بڑھاؤ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کالے قانون پاس کیے جا رہے ہیں کہ یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا پہلے، پھر اسے قومی اسمبلی میں پیش کر کے مکاری کے ساتھ پاس کروایا، پھر سینٹ میں دجل و فریب کے ساتھ اسے پاس کروایا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زنجیریں ہمارے خلاف بن رہی ہیں، پولیس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگر پولیس کے نمائندے، انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے کارندے موجود ہیں تو وہ بات سمجھیں، وہ بات سنیں۔ تمہیں آنے والے وقتوں میں علماء کے خلاف، دیوبندی کارکنوں کے خلاف، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کے خلاف استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھو، یا تم محمد عربی کے غلام بن کر زندگی گزارو گے یا فرعون اور نمرود کے بیٹے بن کر زندگی گزارو گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم تو نہیں چھوڑنے والے، ہم میدان میں کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ کل بھی کھڑے ہو کر شریعت کا پرچم بلند کریں گے۔ ہم کہیں گے ہمیں وزارتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں، اس ملک میں پیغمبر دو عالم کی شریعت کو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ جو نظام دے کر گئے ہیں اس نظام کو نافذ کرو، اور اگر تم نظام کو نافذ کرو گے ہم تمہارے خادم ہیں، اور اگر تم اس نظام کو نافذ کرنے کی بجائے یہود و نصارہ کے نظام کو سنبھالا دیتے رہے، اور یہ منحوس جمہوریت، یہ طوائفہ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس کے منحوس سائے کو تم نے ہمیں ہمارے سروں پہ مسلط کر رکھا ہے۔ اگر تم نے بندوق کی نوک پر یہ جمہوریت اور یہ باطل نظام ہم پہ قائم رکھنے کی کوشش کی، تم سے اسلام کا نظام نافذ کرانے پر مجبور کر۔ سن لے وہ سب لوگ، انہیں کل قیامت کے دن پیغمبر دو عالم کے سامنے جانا ہے، یا محمد کے غلام بن کر جاؤ گے یا یہود و نصارہ کے غلام بن کے جاؤ گے، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم انشاءاللہ پیغمبر دو عالم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس نظام کو سنبھالیں گے، اس خلافت کو سنبھالیں گے، اس شریعت کو سنبھالیں گے، اور اس کے لیے جس طرح عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، امیر شریعت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اسی طرح پیغمبر دو عالم نے جو نظام دیا تھا اس نظام کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس راستے میں ہم پر موت آ جائے، ہم ہلاک کر دیے جائیں، ہمیں یہ تو منظور ہے، لیکن کفر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کی، ان کے صاحبزادے مولانا اسد اللہ فاروق کی، ان کے تمام مشائخ اور علماء کی دعائیں ہمیں شامل حال رہیں گی، ہماری پشت پر ان کا ہاتھ ہوگا، یہ ہمارے دست و بازو نہ بنے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کر دیں، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سمجھوتا نہیں کر رہے، ہم وزارتیں نہیں لے رہے، ہم شریعت کے نفاذ کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی،
کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو خاص طور پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حالات واقعی مشکل ہیں، مشکلات بنائی جا رہی ہیں، سی آئی ڈی کو فہرستیں دے دی گئی ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں پر خفیہ نشان لگا دیے گئے ہیں، نمبر لگ چکے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن اگر یہاں کوئی سی آئی ڈی کا آدمی ہے تو اسے سن لینا چاہیے کہ جب حق اور باطل آپس میں ہیں تو فتح حق کی ہوتی ہے، باطل کو شکست ملتی ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس رات میں پیغام کرتا ہوں پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے لیے کہ اللہ ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کرے جس جگہ پہ ایک دن پیغمبر دو عالم نے کھڑا ہو کے فیصلہ کیا تھا۔ مولانا حماد مدنی یہ بات سن لیں، پیغمبر دو عالم مکہ میں ہیں، اعلان نبوت ہو گیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، قبائل مخالف ہو گئے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ سارے مکے کے قبیلے ان کے سردار جمع ہو کر حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب بڑی بات آگے نکل گئی، اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا تو اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کرو کہ ہم اسے قتل کر دیں، یا اپنے بھتیجے کی حمایت کرنا چھوڑ دو تاکہ وہ تنہا رہ جائے، ہم اس کے ساتھ خود نمٹ جائیں گے، اور یا پھر ہم سب کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تین باتیں، یا بھتیجا ہمارے سپرد کر دو، یا بھتیجے کی حمایت چھوڑ دو، اور یا پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توجہ کرنا، آج کی رات قبولیت کی رات ہے، اللہ ہمیں اس ایمان پر کھڑا رکھے۔ ابو طالب نے بلایا، پیار سے سمجھایا، بھتیجے میں اکیلا سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب قبیلوں کے سردار جمع ہو کر آئے تھے، میرے لیے مشکل ہے اب اس سے زیادہ تمہارے ساتھ چلنا، تمہاری حمایت کرنا، تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے چچا مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر سے زیادہ دانا تو کوئی نہیں، ساری دنیا کے دانا پیغمبر کی جوتی پہ قربان، سمجھ گئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تو بہرحال جھرجھری آئی ہوگی بشر ہونے کے حساب سے، لیکن دوسرے لمحے پیغمبر دو عالم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے جو جملہ کہا اسے لکھ لیجئے اپنے دل و دماغ پر، اسے اپنے گھر کے اندر کسی دیوار پر جلی قلم کے ساتھ لکھ دیجئے، روزانہ پڑھا کیجئے۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ سارا جہان آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا یا عم واللہ یا عم لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر، اے چچا اللہ کی قسم ہے اگر یہ سب لوگ جمع ہو کر سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند اتار کر میری بائیں ہتھیلی پر رکھ دیں، علی ان اترک ھذا الامر، اس بنیاد پر کہ میں نبوت چھوڑ دوں، رسالت چھوڑ دوں، اللہ کی توحید کا پیغام دینا چھوڑ دوں، تو اے میرے چچا یا تو اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا، ان یظہر اللہ علی امری او اہلک، یا میں یہ کام کرتا کرتا مارا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، میرا خون بہہ جائے گا، میری لاش مکہ کی کسی گلی میں پڑی ہوئی ملے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، واللہ ما ترکتہ، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں محمد اللہ کا کام نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر پیغمبر دو عالم پلٹ کر واپس چل پڑے کہ چچا اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے
تو محمد کا بھی یہ فیصلہ ہے، تم اپنے فیصلے پہ رہو، میں محمد اپنے فیصلے پہ رہوں گا، پھر جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ محترم حضرات، میرے اور آپ کے لیے، آپ سب کے لیے بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے علماء اور کارکنوں اور عہدیداروں کے لیے پیغمبر دو عالم کا اسوہ، پیغمبر دو عالم کی سیرت کا یہ پہلو سب سے اہم ہے کہ جیو تو دین کے لیے جو غیرت کے ساتھ جیو، اور موت ہے تو لاش پڑی ہو کسی گلی میں، تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، کوڑوں سے چمڑی ادھیڑ دی جائے، گردن کاٹ دی جائے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے پرچم کو سربلند کرنا اور نفاذ شریعت کا مطالبہ کرنا، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ آج کی رات کا ہمارے اپنے ضمیر سے عہد ہے، ہمارا اپنے بزرگوں کی روحوں سے عہد ہے، ہمارا اپنے اللہ سے عہد ہے، اور ہمارا محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت سے عہد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک دفعہ پھر مخدوم العلماء حضرت مولانا مخدوم منظور احمد صاحب اور ان کے فرزند ارجمند جو میرے قائد بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، جناب مولانا عاصم مخدوم صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کی طرف سے بھی، کہ آج کی رات انہوں نے آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے مصروف رکھا ہے، انفرادی عبادت میں نہیں اجتماعی عبادت میں لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔